ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت کا نام واقعہ معراج ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے امت کے اندر خیالات تقسیم ہوئے ہیں، اپنی اپنی رائے لوگوں نے قائم کی ہے، تو کچھ ایسے ذہنوں نے بھی کچھ اختراعات ایسی بھی زمانے میں وضع کی ہیں، کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں، شانیں، یہ کیوں بیان ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے، وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے، اور وہ لوگوں کو بتائیے۔ ہمارے حکمران کئی دفعہ جب پاکستان کا اور یورپ کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑے شرمندہ ہیں پاکستان میں پیدا ہو کے، بڑے پریشان ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ کاش یہ موازنہ اس طرح کرتے کہ وہ یورپ والے عیسائی اور یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب کریم کی امت میں پیدا فرمایا، تو پھر ان کا معیار اور ہوتا بات کرنے کا، پھر ان کے لفظوں میں وہ کمزوری نہ ہوتی۔ دیکھو نا پاکستان میں کتنے حملے ہوئے، کتنے زیادہ مسجدوں میں بم پھٹے، کبھی کو حکمران آیا کہ آؤ مل کے جمعہ پڑھتے ہیں؟ لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے یہ کام کر کے کمال نہیں کر دیا؟ ہمارے تو ابھی تک وہ سائیوال کے یتیم بچوں سے ملنے کوئی حکمران نہیں گیا، کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ یہ قوم تو ایسی ہے، ہمیشہ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے، ان کا کیا ہے؟
انہوں نے کل پھر گاڑیوں کے پیچھے اسی طرح بھاگنا ہے، جیبوں سے سٹیکر بنوانے ہیں، اشتہار چھپوانے ہیں. یہ تو مطلب بھیڑ بکریاں دو چار مر جائیں تو کیا حرج ہے؟ یہ ہمارا سٹیٹس ہے ہمارا. ان کا کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، نمبر پلیٹ بدلنے سے گاڑیاں نئی نہیں ہوتی. گاڑی بدلے تو پھر اس کا نظام بدلتا ہے. بدلنا ہے تو اس کا انجن بدلو، نمبر پلیٹیں نہ بدلو. یہاں نمبر پلیٹیں بدل کے وہی گاڑیاں دوبارہ روڈ پہ چھوڑ دی جاتی ہیں. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو یہاں تو تباہی اتر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ شرمندہ ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائے. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا. کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے. اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا. کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا، جی کیسے گئے، کس طرح گئے، کیوں کر کے گئے. تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں. پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی، جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور سچ ہی بیان کرتا ہے. ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا. 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی. کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا. ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا. بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں. اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے. 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.